بحریہ ٹون اور ملک ریاض کی کہانی پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسی کہانی ہے جس کا میرے جیسے کسی مزدور آدمی کے بس میں تو اس کا تذکرہ کرنا بھی نہیں ہے۔ بحریہ ٹون کو یہ جو گوٹھے ہیں جن پہ قبضہ ہوا آصف علی زرداری نے عطا کی، انہوں نے عطا کی اور سپریم کورٹ کے اندر 460 ارب کی ڈیل ہو گئی۔ اب سپریم کورٹ نے کس قانون کے تحت یہ پلی بارگین ایکسیپٹ کی یہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کی ڈیل ہو گئی۔ یہ پاکستان کا نظام دیکھیے کہ آصف علی زرداری فارمر پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی کے سربراہ سندھ حکومت، انہوں نے سندھ ہی کی زمین ان کو عطا کر دی۔ عطا کر میں نے لفظ جان بوجھ کے استعمال کیا ہے کیونکہ اس کے عوض جو کچھ ملا تھا وہ ہمیں سپریم کورٹ کے کیس میں سامنے آ گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے کس قانون کے تحت اور کس کے کہے پہ 460 ارب کی ڈیل ایکسیپٹ کی بالکل معلوم نہیں۔ برطانیہ نے 200 ملین پاؤنڈ غیر قانونی طور پر آئے ہوئے پکڑ لیے اور حکومت پاکستان کو دیے کہ پاکستانی ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے، 38 اور 40 بلین روپیز کے قریب رقم ہے۔ وہ کہاں گئی؟ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بتائے گی۔ ابھی حال ہی میں وزارت قانون کا ایک ہم نے لیٹر دیکھا ہے، معلوم نہیں ہے کہ اس کی سند کتنی درست ہے، لیکن سنا یہی ہے کہ وہ باقاعدہ ایک ان پروسیس چیز ہے جو آگے معاملہ چل رہا ہے کہ رعایت دی جائے تاکہ یہ جو وزیر اعظم کا وہ پروجیکٹ ہے اس کے اندر پیسے یہ انویسٹ کر سکیں بحریہ والے، تو وہ جو قسطیں دینی ہیں 460 ارب کی اس کے اندر کچھ گنجائش پیدا کی جائے۔ تو یہ اتنا بڑا اور طاقتور معاملہ ہے اور تمام طاقتور لوگ اس کے اندر ملوث ہیں، تمام بشمول اپوزیشن، بشمول حکومت، بشمول اسٹیبلشمنٹ۔ یہ کسی کے بس کی ہے ہی نہیں ہے۔ وہ جن کی گوٹھیں پکڑی گئیں جو آج کہہ رہے ہیں کہ ہماری گوٹھوں پہ قبضہ ہو گیا، یہ پچھلے کئی سالوں پہ گوٹھیں ان کی دی جا چکی ہیں، عطا کی جا چکی ہیں باقاعدہ، جیسے وہ اشرفیوں کی ٹرے عطا ہوتی ہے نا، اس طریقے سے یہ سندھیوں کی زمین آصف علی زرداری صاحب نے ٹرے میں رکھ کر پیش کی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کس قانون کے تحت اور گوٹھوں پہ قبضہ ہوا ہوگا۔ بہرحال پھر بھی یہ جلاؤ گھراؤ مناسب نہیں تھا، اور اگر کسی نے وہاں پاکستان مخالف یا فوج کے مخالف ایسے نعرے لگائے ہیں تو وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ انتشار بڑھائیں گے تو ہمارا اپنا ہی گھر جلے گا، اس سے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں ہے۔ اپنی آواز اٹھائیں، اپنے حق کے لیے زور شور سے اٹھائیں، ہر زوردار طریقے سے اٹھائیں، لیکن پاکستان کی بنیادوں کو ہلا کر نہیں کریے۔